प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी फरमाते पहाड़ के उस पार एक सवार जा रहा है, काला रंग है, सारनी पर सवार है, हाथ में मशकीज़ा है, मशकीज़े में पानी है। हजरत अली ने पहाड़ की सऊबतों को पार किया। बोलिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं आखिर कर रहा हूँ, जल्द ज्यादा नहीं बोलूंगा। हजरत अली ने पहाड़ की सऊबतों को पार किया, और सुन्नी मुसलमानों पहाड़ की सऊबतों को पार करने के बाद अल्लाह अल्लाह जब पहाड़ के उस पार गए ना, तो कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने क्या देखा, एक गुलाम आ रहा है, सारनी पर सवार है, काला कलूटा गुलाम है, चेहरा उसका सिया है, और एक अरब के रिवाज के मुताबिक कोई गीत गुनगुनाता आ रहा है, कोई गाना गाता आ रहा है। हजरत अली जाकर सामने खड़े हो गए, फरमाते गुलाम चल, तुझे मेरे रसूल बुला रहे हैं। जोर से बोल। अच्छा बात समझ में आ रही है ना, तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माहौल बनाए थोड़ी देर के लिए। फरमाते चल तुझे मेरे सरकार बुलाते। वो गुलाम कहता भाई मैं तुझको नहीं जानता, मुझे क्या मालूम तेरे सरकार कोने में नहीं जाऊंगा। ये किस्सा कहा। अब सरकार ने फरमाया था लेकर आना। हजरत अली जलाल में आए, फरमाते या तो राजी से चल, वरना अली अल्लाह का शेर जबरदस्ती भी ले चलेगा। जब तेवर अली को देखा, हिम्मत अली को देखा, शुजाअत अली को देखा, बोला मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, जहां तू कहेगा गुलाम वहां चलेगा। मगर उसको मालूम क्या था कि उसकी बारगाह में जा रहा है जो मुकद्दरों को पलट देता है। उसकी बारगाह में जा रहा है कि अगर करम कर दे तो बेकार से बेकार को आसमान की बुलंदियों पर फाइज कर दे, कतरे को समंदर कर दे, जर्रे को आफताब बना दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हजरत अली के साथ साथ ये पहाड़ के नीचे उतर कर आया। जब पहाड़ के नीचे आया ना, सरकार के खैमे में दाखिल हुआ। अल्लाह की कसम कहता है जब मैंने जलवे रसूल को देखा, फरमाता मैंने चेहरे के बड़े देखे थे, मगर इतना हसीन चेहरा मैंने आज तक किसी का देखा ना था। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। कहता है जुल्फों को देखा तो नबी की जुल्फों को देखता रह गया, जब नबी की अंदाजे गुफ्तगू को देखा तो नबी की अंदाजे गुफ्तगू में सो गया। कहता है जब नबी की सुरमगी आंखों को देखा तो नबी का गुलाम बन बैठा। फरमाते खुदा की कसम चलते थे तो बेमिसाल लगते थे, बोलते थे बेमिसाल लगते थे, मुस्कुराते थे बेमिसाल लगते थे। मैंने कहा हुजूर आप तो कोई शहजादे लगते हैं कि आप इंसान है या जिन की किसी से है, कि आप कहीं के बादशाह है, कि आप कोई शहजादे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अना रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। कहने लगा हुजूर मुझे क्यों बुलाया है? नबी फरमाते तेरे हाथ में मशकीज़ा है, मशकीज़े में पानी है, अगर एक प्याला पानी दे देगा तेरे पानी में कमी ना आएगी। कहता है ये तो बताइए आप एक प्याला पानी का करेंगे क्या? नबी फरमाते पानी खुद पीऊंगा, अपने सहाबा को पिलाऊंगा, उनके मवेशियों को पिलाऊंगा, बर्तनों को पुर कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। इसकी आंखें हैरत तो इस्तेजाब के आलम में फट गई, हंसकर कहने लगा, ताजुब में आकर बोला बात समझ में नहीं आती, एक प्याला पानी तो तुमको बुरा ना होगा, आप हजारों को कैसे पिलाएंगे, मवेशियों को कैसे पिलाएंगे? अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी कहता है गुलाम चूनो चरा मत कर, सवालों जवाब मत कर, पानी देना तेरा काम है, प्यासों को पिलाना आमना के लाल का काम है। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जश्ने शादी। एक प्याला पानी मांगा नबी ने, कितना जोर से बोलो। मगर इसको अब भी यकीन नहीं आ रहा, प्याले में पानी दिया, मेरे सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को प्याले में रख दिया। हदीस पाक में आता है कि नबी की घाइयों से चश्मे जारी हो गए। नबी फरमाते अबू बकर पियो, अबू बकर ने पानी पिया, उमर ने पिया, अली ने पिया, उस्मान ने पिया, जितने सहाबा थे सब ने पिया। आला हज़रत फरमाते उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, नूर के चश्मे लहराएं, दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। ये जो पानी है जो नबी के दस्ते मुबारक से बह रहा है, ये पानी आबे जमजम से अफजल है, ये पानी आबे कौसर से अफजल है, इसलिए कि आबे जमजम नबी की एड़ी से निकला है और ये पानी मेरे सरकार के दस्ते मुबारक से निकला है।
اور وہ جو انبیاء کا سردار ہے۔ اللہ اللہ صحابہ نے پانی پیا۔ سنی مسلمانوں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس غلام نے پانی دیا ہے بدلے میں کچھ دو۔ اللہ اکبر، کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا۔ سنی مسلمانوں جب نبی کا معجزہ دیکھا نا اللہ اللہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ نبی نے فرمایا نبی ہے۔ دل میں انقلاب پیدا ہو گیا، بہت سارا سامان اس کے ارد گرد جمع کر دیا۔ نبی فرماتے تو نے ہمیں پانی پلایا تو سن یہ سامان بھی تیرا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا جناب والا مجھے سامان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تحفہ تحائف کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو دینا ہی چاہتے ہو نا تو جناب آپ جانتے ہیں میرا رنگ کالا کلوٹا ہے، میرا آقا مجھے دروں سے مارتا ہے، میرا آقا مجھے گالیاں دیتا ہے، دنیا والے میری قدر نہیں کرتے، میری عزت نہیں کرتے، اگر اس غلام کو کچھ دینا چاہتے ہو نا تو اس کالے کلوٹے غلام کو خوبصورت بنا دو، سیاہ کو ہنسی بنا دو۔ اللہ کی قسم سنی مسلمانوں دنیا کے دوستوں کو چیلنج ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے کسی کو ہنسی نہیں بنا سکتا۔ اللہ اللہ وہ کہہ رہا ہے دینا چاہتے ہو تو حسن دے دو، دینا چاہتے ہو تو سفید بنا دو، دینا چاہتے ہو تو خوبصورت بنا دو۔ اللہ کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ گواہ ہیں، تمام صحابہ نبی کے ارد گرد تھے جب میرے سرکار نے اس غلام کے چہرے پر دست نبوت پھیرا تھا۔ اللہ کی قسم پہلے کالا تھا، نبی نے دست نبوت پھیر دیا، اللہ کے رسول نے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ اگر کسی نے ایسا نبی دیکھا ہو تو بولو، کبھی سنا ہو تو بولو۔ جب اس کو حسن و جمال ملا نبی فرماتے مال بھی تیرا ایمان بھی مل گیا، حسن و جمال بھی مل گیا۔ یہ میرے سرکار ہیں، نبی فرماتے سب تیرا۔ جب یہ رسول کی بارگاہ سے چلا نہ پلٹ کر آیا، کہا حضور اجازت ہو تو کچھ اور کہہ دوں؟ نبی فرماتے دربار رسالت نہ نہیں ہے، جو مانگے گا مصطفیٰ تجھ کو عطا فرمائیں گے۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی سے جو مانگے نبی نبی نہیں کبھی نہیں کہتے، مانگتا ہے سلیقے سے مانگتا ہے تو مصطفیٰ عطا فرماتے۔ نبی فرماتے مانگ، اللہ اکبر تو کہتا حضور میں جس کا غلام ہوں نا وہ بڑا اچھا ہے، بڑا سچا انسان ہے، مگر ایک کمی ہے کہ وہ مشرک ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، آقا آپ دعا فرما دے جیسے میں نے کلمہ پڑھا ہے میرا آقا بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی دعا کرا رہا ہے۔ نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، وہ دعا جس کے بارے میں میرے امام فرماتے اجابت نے آ کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دو عالم نے چاہتے خدا کی رضا پر خدا چاہتا رضائے محمد۔ رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا جس طرح سے تو نے اس غلام کو ایمان دیا ہے اس کے آقا کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ اللہ اکبر، نبی نے دعا کی۔ یہ غلام سوچتا جا رہا ہے، مسکراتا جا رہا ہے کہ میرا آقا اس لیے مارتا تھا، میں کالا تھا سیاہ تھا، اب جب میرا رنگ دیکھے گا نا تو میری عزت کرے گا، مجھے گالیاں نہ دے گا، مجھے برا بھلا نہ کہے گا۔ مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ نبی جس پہ کرم فرما دے دنیا کی نگاہیں اس کی عظمتوں کو دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، چلا جا رہا ہے، جب اپنے آقا کے دروازے پہ گیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، آقا نے دروازہ کھولا تو اس نے عرب کے رواج کے مطابق سلام کیا۔ اس کے آقا نے کہا بھائی کون ہے؟ کہا بھائی مجھ کو نہیں پہچانا، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ کہا نہیں نہیں تو کوئی بہروپیہ ہے، میرا غلام تو کالا ہے، میرا غلام تو بدصورت ہے، میرا غلام تو سیاہ ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا جناب اگر مجھ کو نہیں پہچانتے اپنی سانڈنی کو پہچان لو، اپنے مشکیزے کو پہچان لو۔ مشکیزہ بھی وہی تھا، سواری بھی وہی تھی، انداز بھی وہی تھے، لمبائی بھی وہی تھی، طول و قامت بھی وہی تھا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا تو میرا غلام تھا، تو تو کالا تھا، میرے گھر سے گیا تھا کالا تھا، میرے گھر سے گیا تھا سیاہ تھا۔ تو غلام نے پلٹ کر کہا تھا جب تیرا غلام تھا کالا تھا، تیرا غلام تھا سیاہ تھا، پلٹا ہوں تو آمنہ کے لال کا غلام ہو۔ غلامی بدل گئی تو رنگ بدل گیا، غلامی بدل گئی تو میرا انداز بدل گیا۔ اس کے آقا نے کہا تھا جو چند ساعتوں میں انقلاب پیدا کر دے آخر وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا تھا مجھے گورا بنانے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ زمانہ اسے مدینے کا تاجدار کہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سرکار کا کرم، گورا بھی بنایا، ایمان بھی دیا، مال بھی دیا، اتنا نوازا کہ سوچتا رہ گیا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا جب تو ان سے کلمہ پڑھا ہے، ان کا غلام بنا ہے تو ان سے مجھے نہیں ملائے گا؟ وہ مسکرا کر بولا ملانے کی بات کرتا، میں تیرے لیے نبی سے دعا کرا کے آیا۔ اللہ اکبر، تو دعائیں کرایا کرو، کیا کرو، ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے۔
دوستوں کے لیے دعائیں کرنے کہا کرو، دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ میرے سرکار کی سنت بھی ہے۔ کیا ہے میرے سرکار کی سنت ہے آپ جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے نبی سے تیرے لیے دعا کرائی ہے، چل۔ آقا آگے آگے، غلام پیچھے پیچھے، تھوڑے آگے بڑھے، آقا پیچھے، غلام آگے۔ کہنے لگا جناب آپ میرے آقا آگے چلو، میں غلام ہوں پیچھے چلوں گا۔ اس نے کہا نہیں، تو اس نبی کا غلام بن گیا ہے کہ جو اس کا غلام بن جاتا ہے وہ کتنوں کا امام بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غلام تو ہو، اگر غلام ہونا تو اللہ اکبر، ضمانت تو کیا قبر کی مٹی میں وہ طاقت نہیں جو غلام مصطفیٰ کے کفن کو میلا بھی کر سکے۔ آپ نے سنا نہیں ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ پاکستانی شاعر اس نعت کو بڑے اچھے طرح سے پڑھتے ہیں، اس شعر کو، تو یہ محمد کے غلاموں کی شان ہے۔ دونوں چلے پہاڑوں کو طول عرض کو پار کرتے جا رہے ہیں، جو مسافت ہے اس کو کم کرتے جا رہے ہیں، تمام پہاڑوں کی صعوبتوں کو برداشت کیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ جانے کے بعد کہتے اے محمد ابن عبداللہ یہ تو بتاؤ آپ نے غلام کو کالے سے گورا بنا دیا، میں نے سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے۔ نبی فرماتے میں دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ میری شان یہ کہ اللہ نے مجھے رسولوں کا سردار بنایا، سبحان اللہ۔ آخری بات بتاؤں، بات کو ختم کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سنی مسلمانوں، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جب تیرے غلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے کہ تو در در پہ سر جھکانا چھوڑ کے اس در پہ جھک جا جو دنیا کے تمام دروں سے اعلیٰ ہے؟ ایسا در کہیں نہیں ہے، وہ در میرے خدا کا در ہے، وہ در میرے رب کا در ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا پیارے کوئی معجزہ تو دکھائیے، کوئی ایسی بات تو دکھائیے کہ میں کلمہ پڑھ لوں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جو نبی جو رسول تیرے کالے کلوٹے غلام کو ساتوں میں گورا بنا دے کیا کلمہ پڑھنے کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کی قسم اس نے کہا تھا آقا دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ جب آپ کے دست مبارک کا عالم یہ ہے تو پھر آپ کے دین کا عالم کیا ہوگا، آپ کی کتاب کا عالم کیا ہوگا، آپ کے رب کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں کیوں نہ بولوں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ بندے کے فدائے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اے سنی مسلمانوں، نبی کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی کوشش کرو۔ جب تک سنت رسول کو نہیں اپنائیں گے، چاہے میں ہوں یا آپ کوئی بھی ہو، عوام ہو یا علماء ہوں، تب تک کامیابیاں ہم کو نہیں ملیں گی، عزتیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے اخلاق و کردار کو سنوارو، گھروں میں گالیاں مت دیا کرو۔ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے انتہائی بدتمیز ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ گھروں میں گالیاں سنتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی بری بد کلامی بد زبانی کو دیکھتے ہیں۔ تو کم از کم اپنی نسلوں پر رحم کرو، اپنی زبانوں کو سنبھالو، ان میں شیرینی پیدا کرو، اپنے دلوں میں رحم پیدا کرو، ایک جٹ ہو جاؤ، اپنے آپ کو معاشرہ بناؤ جو معاشرہ میرے سرکار نے 1400 سال پہلے چھوڑا تھا۔ نمازیوں کا معاشرہ، روزے داروں کا معاشرہ، اسلام پہ جان چھڑکنے والوں کا معاشرہ، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دینے والوں کا معاشرہ۔ جس دن اصلی اسلامی معاشرے کو پہچان لیا، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تھوڑے سے وقت مجھ کو ملا تھا، 40 منٹ مکمل ہو چکے ہیں، کلمہ شریف پڑھ کو سنائیں۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم۔